وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 18-19، درس نمبر 457. آج کا موضوع کیا ہماری بخشش ہو چکی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں. ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 18. وقالت الیہود والنصارى، اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ ان سے کہیے پھر کیوں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب دیتا ہے. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو جو میں نے اور انسان پیدا کیے ہیں. یغفر لمن یشاء، وہ بخشے جسے چاہے. یعذب من یشاء، اور عذاب دے جسے چاہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. سامعین کرام، غلط فہمیوں کا ایک غلط فہمی بیان کی جا رہی ہے اور اس کی یہود و نصارہ کی، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے اور بیٹے قرار دیتے تھے. یعنی بیٹا کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ قریب، مطلب آپ اپنے بیٹے اور دوسروں کے بیٹے اس میں آپ فرق کر سکتے ہیں نا. تو اسی طرح وہ ایک خاص قسم کا اپنا تعلق جوڑتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور پھر یہ بھی ہے کہ
اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو دیگر لوگوں سے برتر خیال کرتے تھے، اور قرآن میں آیا لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی اور لوگوں کو یعنی اور لوگوں کے ساتھ اگر ہم حق تلفی کریں امیین کی تو ہم پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، یعنی اگر کسی کا حق تلف کریں امیین میں سے تو ہماری وہ نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ غلط فہمی ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس غلط فہمی کا شکار آج ہم بھی ہیں سامعین کرام۔ کچھ تو میں نے آپ کو گزشتہ درس میں اس کا تذکرہ کیا بھی تھا، لیکن یہ مضمون بڑا اہم ہے۔ دیکھیں ہمارے ذہن میں بھی ایک غلط فہمی موجود ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ حقیقت میں نہ تو ہم نے کلمہ جان بوجھ کے پڑھا ہے نہ اس کو سمجھا ہے، اور اگر سمجھ بھی جائیں تو اس کو قبول کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہماری سارا ایمان اور یقین تو ظاہر پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کے بارے میں توقعات لگا رکھی ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں مسلمان قوم کی سامعین کرام، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہمیں معاف کر دے گا، کیوں کہ ہم پیارے رسول کے امتی ہیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ایسی غلط فہمیوں کے شکار وہ بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، جو گزشتہ مسلمان تھے وہ بھی تھے، آج ہم بھی ہیں سامعین کرام۔ آج دیکھ لیں ہمارے ذہن میں بالکل نہیں ہے یہ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، زبانی اقرار کرنے والے تو ہیں، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن حقیقی مومن تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں ایمان اللہ پر ایمان نہیں ہے بلکہ دنیا پر ایمان ہے، دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ یہ دیکھیں میں زیادہ آپ کو الجھن میں نہیں ڈالتا، جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں آپ ان پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے، اور لیکن اگر آپ ایسا کہیں گے اور اس کی دلیل بھی پیش کریں گے تو میں اپنی بات واپس لے لوں گا، لیکن ایسا آپ کر نہیں سکتے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں اور آپ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ حقیقت میں ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، نہ ایمان ہم لانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ایمان اللہ پہ ہو، کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے اور میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ یہ تصور ہمارا نہیں ہے، یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا یہ خیال ہے، یعنی اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے رہے ہیں؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے رہے ہیں؟ اب دیکھیں آج ہم اتنے زیادہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے کافروں کے ہاتھوں سے ہمیں کافروں کے ہاتھ سے ہمیں پٹوا رہا ہے، اور اس وقت مسلمان جو برائے نام قوم ہے وہ انتہائی ایک ذلیل قوم ہے، اور اتنے ہم بزدل ہیں کہ ہم کوئی ہمت ہم میں نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث ہے نا کہ ایک دور تم پہ ایسا آئے گا دیگر اقوام تمہیں نوچ نوچ کے کھسوٹ کے کھائیں گی، جیسا کہ ایک دسترخوان پر بیٹھنے والا کھانا کھا لیتا ہے، دوسرے کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ تم بھی کھاؤ، اسی طرح تمہیں دیگر اقوام نوچ نوچ کے کھائیں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور وَمِن قِلَّتِنَا يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی، قلیل ہوں گے ہم؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے۔ آج 1.5 ارب مسلمان ہیں سامعین کرام، جو برائے نام مسلمان ہیں 1.5 ارب۔ وَلَكِنْ وَقَعَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن تمہارے دل میں وہن، کمزوری آ جائے گی۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ حضور یہ وہن کیا چیز ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ حضور نے مختصر جملہ فرمایا، حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔
آج دیکھ لیں، آج کا مسلمان دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور موت اس کو ناگوار ہے۔ حالانکہ مومن کو تو موت محبوب ہوتی ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ یہ موت سے محبت رکھتا ہے۔ کیوں کہ موت تو دیکھیں، ہمارے ذہن میں جو موت کا تصور ہے وہ تو ذرا مختلف ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موت اختتام زندگی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ زندگی کی شام تو ہے، لیکن ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے، ایک نئی زندگی آپ شروع کرتے ہیں، اور آپ کی ایک نئی زندگی، آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا جو قدم ہے وہ قبر ہے، یعنی آخرت کی طرف، اور موت کے ساتھ جو ہے انسان کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، یعنی جزائے اعمال شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ فلما يعذبكم بذنوبكم کی ہم بات کر رہے تھے، لیکن پھر میں نے بات چھیڑ دی موت کی، کہ موت تو مومن کو محبوب ہوتی ہے۔ اور یہ یعنی میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ آپ ذرا عقلی طور پہ دیکھیں، موت کیا چیز ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ اللہ سے ملاقات ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ موت کے وقت پڑھتے ہیں نا کہ بھئی ٹھیک ہے، ملاقات ہو گئی، ہم تو اللہ ہی کے تھے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے ہم نے۔ تو موت کی میں تذکرہ کر رہا ہوں صاحب کرام۔ اور ایک اور شعر جو ہے یاد آ رہا ہے، آج شاعری شروع ہو گئی نا، کہ چو نشان مرد مومن بگویم، اقبال کا شعر ہے کہ کیا میں تمہیں مومن کی نشانی نہ بتاؤں؟ چو مرگ آیت خند پر لباش، کہ جب موت آتی ہے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ موت محبوب ہونی چاہیے، یعنی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر اللہ کی محبت کا آپ کو دعویٰ ہے تو پھر آپ کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ موت آپ کو محبوب ہوگی، وہ آپ کو ناگوار نہیں ہوگی۔ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے میرے خیال سے، کہ وہ کہتے تھے نا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کے الفاظ ہیں۔ وہ آگے بھی مضمون تھا، بھی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس کا جملہ یہ ہے کہ تم ان کنتم، اگر تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کے علاوہ، من دون الناس فتمنوا الموت، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ لیکن وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی، کیونکہ ان کے ہاتھوں یہ جو اپنے آگے بھجوا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ موت سے ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ تو عذاب کا ہم نے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال اچھا، یہاں اصل میں تذکرہ ہے عذاب کا، فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ۔ اور یہ بات میں ذرا آپ یعنی کہہ دوں کہ یہ مضمون اصل میں ہمارے لیے بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت کے آئینے میں ہمیں دیکھنا ہے، ہم کیا اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے نہیں کرتے، کہتے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں اور بس فکر نہ کرو۔ ممبر سے بعض اوقات بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور پھر اہل محبت کے ساتھ، اہل محبت میں تمہیں پیدا کیا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ مومن تو دیکھیں، مومن میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایمان باللسان ہے اور تصدیق بالقلب ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور
قلب دل کے ساتھ تصدیق، دل میں آپ کی ایمان ہو. یہ تو قرآن کا مضمون ہے نا. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. آپ کہتے ہیں کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. ولما ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. تو آج سامعین کرام وہی کیفیت ہے. یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے. ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. تو آپ سوچیں نا کہ آپ اتنے دعوے تو کرتے ہیں من حیث القوم، لیکن اللہ کے عذاب میں کیوں مبتلا ہیں آپ؟ یہ شیعہ جو ہیں ایران، اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے محبوب ہیں، شیعان علی ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں. لیکن آپ دیکھیں عذاب ان پہ بھی ہے، ہم پہ بھی ہے. ہم سب من حیث القوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. سامنے کرام، اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہے. یہ کھانا پینا اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کتوں اور بلیوں کو بھی دے رہا ہے. ہر جاندار کے رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. یہ تو یعنی اس کی بات نہیں ہے. اصل بات ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، یعنی اللہ کی بندے ہیں کہ نہیں ہیں. ہم دیکھیں، میں آپ کو زیادہ الجھا نہیں رہا. میں آپ کو صاف الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف یہ کہ آپ اللہ کی بندگی کا دعویٰ تو کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بتائیے مجھے آپ. جی پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ اللہ کے بندے ہیں؟ ایسی بات تو نہیں ہے. ہم تو اللہ کی بندگی کے علاوہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی بندگی نہیں ہوتی. وہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں. جس طرح ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے، تو ہمارا معبود تو ہمارا نفس ہو گیا. تو اللہ کی بندگی کہاں چلی گئی؟ تو آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی پیارے رسول کی امتی ہیں؟ آپ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آپ نے تسلیم کیا ہے؟ کیا آپ وہ طرز حیات اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے؟ بالکل نہیں. وہ تو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے رسول کی اطاعت اور ان کی دعوت کو قبول کر لینا یہ ہمیں منظور نہیں ہے حقیقی طور پہ. باقی تو زبانی طور پہ آپ کریں جو مرضی آئے کریں. تو بہرحال فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھی جو اور میں نے لوگ پیدا کیے ہیں وہ ان کا اور تمہارا حساب ایک ہی ہے. اب باقی تو بخشش کی بات ہے. تو بخشش تو تمہارے یعنی تمہارے خیال سے میں نہیں بخشوں گا کسی کو، تمہاری امیدوں کے متعلق. اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے دوسری جگہ کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، کہ اے مسلمانوں تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلے نہیں کروں گا. یعنی ہمارے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے برائی کی اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی. اب یہاں ہے نا کہ یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ کرے گا. وہ تو عادل ہے، عادل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ مومن اور فاسق، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا میں مومنوں کو فاسقوں کے برابر بنا دوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہم تو فاسق لوگوں کی ایک ٹولی ہے، یہ ایک جماعت ہے. مسلمان، آج کا مسلمان جو ہے یہ فاسق ہے، نافرمان ہے. اور جو مومنین ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مومنین کے ساتھ ہی آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا؟ یہ بات غلط ہے.
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بادشاہی تو اللہ کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی، اور جو اس کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ اس کا بادشاہ ہے۔ یہ سلطنت بھی اللہ کی ہے اور فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے، پھر تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ اور یا اہل الکتاب، ترجمہ آیت نمبر 19 کا، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس آ گئے رسول جو وضاحت، جو تمہیں صاف صاف بتاتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ اس وقت آئے علی فترۃ من الرسل، ایسے وقت میں آئے کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا۔ ان تقولوا، اللہ تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، بس آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں، اہل کتاب، مخاطب کون ہے؟ اہل کتاب، یعنی پرانے جو مسلمان تھے۔ لیکن اس وقت ہم یہ آیت اپنے لیے، یعنی یہ ہمارے لیے ہے۔ ہمارے پاس رسول آئے ہیں، اور یعنی ایک طویل زمانہ فطرت کے بعد آج، اور ان کو آئے ہوئے آج کل 1450 سال تقریباً ہو گئے ہیں، تو اور ان کی رسالت کا دور شروع ہے، جاری ہے، اور تا قیامت جاری رہے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی سامعین اکرام۔ اب یہ رسول کیوں آیا ہے؟ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن، یعنی قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو وہ تو یوم حساب ہوگا، اور بڑا، یعنی اس دن سارے پردے اٹھا لیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی، کوئی قوت آپ کی مددگار نہیں بن سکتی، اور کوئی شفیع، اللہ کے علاوہ کوئی شفیع اور بخشنے والا نہیں ہوگا آپ کا۔ تو اس دن تو، یعنی اس دن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مجرمین کے چہرے، ان کی رنگت اڑی ہوئی ہوگی، اور خوف سے وہ لرز رہے ہوں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہاں تو یوم حساب ہے، یوم جزا ہے، اس دن اعمال کا نتیجہ پڑھ کے سنایا جانے والا ہے۔ تو اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں سامعین اکرام کہ جو ڈراوے ہیں اور جو خوشخبریاں ہیں، ہمارا کسی چیز پر بھی ہمارا کان نہیں پھڑکتا، کوئی ہمارے دل میں کوئی گنجائش ہی نہیں پیدا ہوتی، نہ کسی خوشخبری سے ہم خوش ہوتے ہیں، نہ کسی ڈراوے سے ہم جہنم کے عذابات میں سے کسی عذاب سے ہم ڈرتے ہیں۔ لیکن ڈراوا تو موجود ہے، خوشخبری بھی موجود ہے۔ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان لے آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو آ گیا، مطلب وہ جو حجت تھی اللہ تعالیٰ کی تمام ہو گئی۔ یہ سامعین اکرام آیت ہمارے لیے ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو رسول وضاحت، یعنی خوب وضاحت سے تمہیں بتا رہے ہیں کہ صاف صاف حقیقت، صاف صاف۔ اب رسول نے کیا فرمایا مثال کے طور پہ کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پھر قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ تم جو بھی اپنے لیے بھیجو گے آگے تو اللہ کے پاس وہ پالو گے۔ تو اب یہ وضاحت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ساری چیزیں۔ دیکھیں دوزخ کے عذاب کی جو طریقہ کار ہے، کھانے کو کیا ملے گا دوزخیوں کو،
ان کا پینا کیسا ہوگا، ان کا لباس کیسا ہوگا، کس قسم کے عذابات میں وہ ڈالے جائیں گے، کیا ان کی جسامت ہوگی اور جسم کتنا ہوگا، اگر کھال جل جائے ان کی، دوزخ میں جلتے ہوئے کھال جل جائے تو کیا کھال ان کی بدل دی جائے گی، یہ بھی وضاحت موجود ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک ایک چیز کی پیاسے ہو جائیں گے تو کیا پلایا جائے گا، بھوکے ہوں گے تو کیا کھلایا جائے گا، کیا کھانا، کیسے رہیں گے، کیسی جگہ ہوگی، کیسی آگ ہوگی، یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان۔ پھر جنت میں جنتی جو ہے خوب کھول کے بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان تمام نعمتیں جو کہ جنت کی ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ نعمت خاص طور پہ اس کو نوٹ کر لیں، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ متقی جو ہیں باغات میں ہوں گے، سچے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو جناب یہ ایسی بات ہے کہ آپ کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے، جنت یا دوزخ دونوں میں سے ایک ٹھکانہ ہمارا ضرور ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی جو ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے زندگی کے متعلق، جو ہماری منزل ہے دنیا کو منزل بنا کے ہم جی رہے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ زبانی طور پہ کلمے وغیرہ یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ ایمان اللہ تعالیٰ نے ایک، یعنی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نقصان سے، عذاب سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے اور اس ایمان کے مطابق عمل کیا۔ ہمارا نہ تو ایمان ہے سامنے کرام، جو سچی بات ہے، واضح بات ہے، نہ عمل صالح ہے ہمارا۔ عمل صالح ہم کر ہی نہیں سکتے، اتنی ہمت ہی ہمیں نہیں ہے، ہم تو اپنی خواہشات نفس کے بے دام غلام ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ قرآن جو ہے نا، دیکھیں میں بیان کر رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور میں آپ کو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اگر عمومی روایتی طور پہ آپ نے درس سننا ہے تو اس درس کو کم از کم نہ سنیں، اور کوئی کسی کو سنا لیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے آپ کو قرآن کی آیات کے ترجمے اور بس معمولی تفسیر بتاتا رہوں اور سارا قرآن ختم کر دوں۔ ایک ایک آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ آج کا مضمون جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، دونوں آیات ہیں، دونوں ہمارے لیے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوش فہمی میں نہ پڑو، تمہاری خوش فہمیاں تمہارے کسی کام کی نہیں ہیں، اور نہ تمہاری امیدوں کے مطابق میں تم سے فیصلہ کروں گا، جو تمہارے اعمال ہوں گے اس کے مطابق تم سے فیصلہ ہوگا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامنے کرام، اور ترجمہ سنا دیں کیونکہ تلاوت ذرا زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے گناہوں کے سبب وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اور مخلوقات اور مخلوق کی طرح، یعنی جو اور انسان میں نے پیدا کیے ہیں وہ تم سب لوگ برابر ہو۔ جہاں تک بخشش کا تعلق ہے، یغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے جسے چاہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کا بادشاہی اور سلطنت صرف اللہ کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
یعنی تم اعمال کے نتائج سے بچ نہیں سکتے. خواہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری بخشش کرے گا نہ خواہ عذاب دے گا، بلکہ حساب کتاب ہوگا، تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں سزا یا جزا ملے گی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، آ گئے تمہارے پاس رسول، ہمارے رسول، یبین لکم، جو تمہیں صاف صاف بتاتے ہیں حقیقت، علی فترۃ من الرسل، اور ایسے وقت میں وہ تشریف لائے ہیں جب سلسلہ رسالت موقوف تھا. عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے. اس دوران کوئی نبی نہیں آیا تھا. 600 سال کافی مدت ہوتی ہے. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو. وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے. اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا. سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.